اس سے کچھ باہر مسجد کی طرف کھڑا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کریم کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہرہ دور شریف میں نہ مسجد کا محراب تھا اور نہ مینار تھے. یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں. محراب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور دیگر اہم مساجد، ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، بار بار ہوا، تو پھر اس پہ غور و فکر کیا گیا کہ امام کو محفوظ کیسے بنایا جائے. تو پھر یہ محراب جو ہے درمیان میں مسجد کے بنایا گیا. اور وہ دور گولی بندوق کا نہیں تھا، خنجر کا تھا، تلوار کا تھا، تیر کا، اور آگے ایک جنگلہ لگا دیا گیا تاکہ امام اندر محفوظ ہو جائے، اس پہ خنجر سے، تلوار سے، تیر سے حملہ نہ ہو سکے. اور پھر یہ رائج ہو گیا، مسجد جہاں بھی اب بنتی ہے ساتھ محراب بنتا ہے. پھر عقل نے بھی مانا کہ ایک پوری صف جو ہے، امام پیچھے کھڑا ہو تو وہ پھر جگہ اتنی جو ہے وہ ایسے ہی پڑی رہتی ہے. امام آگے ہو جائے تو ایک پوری صف جو ہے یہ کام میں آ جاتی. اور پھر جب یہود و نصارہ نے اپنی عبادت گاہوں کو مزین کرنا شروع کر دیا، خوبصورت ٹائلوں سے اور خوبصورت پتھروں سے، شیشوں سے، اور انہوں نے اپنی عبادت گاہوں کو اونچا کرنا شروع کر دیا کہ دور سے نظر آئیں، تو پھر ایمان والوں نے غور و فکر کیا کہ جو ہیں ہی جھوٹے، جن کی عبادت ہی نہیں ہے، جو سر تپا جھوٹ کا پلندہ ہیں، ان کی عبادت گاہیں قابل رشک ہوں، اور جو مسجد اللہ کا گھر ہے، جنت کا باغ ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سجدہ گاہ ہے، تو اس کو کیوں نہ خوبصورت ترین بنایا جائے، وہ قابل رشک ہونی چاہیے. تو پھر مساجد کو مزین کرنا شروع کر دیا، خوبصورت ٹائلیں، خوبصورت شیشہ جات، اور پھر اللہ کی کبریائی اور عظمت کو جو جھوٹے لوگ تھے ان کے سامنے بیان کرنے کے لیے یہ مساجد کے مینار، تاکہ دور سے نظر آئے کہ یہ بستی مسلمانوں کی ہے اور اس کے اندر یہ اللہ کا گھر ہے. تو یہاں سے پھر یہ مینار اور یہ محراب کا سلسلہ شروع ہوا. تو جو آذان ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری دور شریف کے اندر، مسجد کے اندر کبھی اذان نہیں ہوئی تھی. باہر ایک چبوترا ہوتا تھا اور وہاں مؤذن کھڑا ہو کے آذان پڑھتا تھا. اور اب علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے فقہ کی کتابوں میں کہ آذان یا مسجد سے باہر دی جائے یا محراب کے ساتھ ٹیچ مسجد کے باہر کی طرف ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا جائے جس کے اندر یہ سپیکر والا سارا سسٹم ہو اور وہاں کھڑے ہو کر اذان دی جائے. اور یہ سنت مبارکہ ہے. یہ جو ہمارا اہل سنت کا موقف ہے وہ اس طرح ہے. اب جو امام جماعت کرواتا ہے، اگر اس کی ایڑی محراب سے باہر ہو مسجد کی طرف، پاؤں کا کچھ حصہ، اس کو بھی علماء نے بہتر فرمایا ہے تاکہ امام کی موجودگی مسجد کے اندر ہو. اللہ مجدہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب میں جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت قرآن. اس سے تناظر میں چند باتیں عرض کروں گا، آپ نے اسے غور سے سننے کی کوشش کرنی ہے.
اللہ مجدہ جل شانہ کے صحابہ کے پاک محبوب کے پاک صحابہ کرام کی زیارت کرنے والے ایک تابعی کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے جس کا نام حضرت سیدنا ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے بارے میں آیا ہے کہ آپ کو قرآن سے بڑی محبت تھی، دن کو زیارت کرتے، رات کو کرتے، چوم کے آنکھوں سے لگاتے، بار بار تلاوت کرتے، اور جب موت کا وقت قریب آیا اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ مالک قبر کے اندر یہ اتنا لمبا عرصہ رہنا ہے، تو میں دعا کرتا ہوں کہ میرا قرآن کے بغیر گزارا نہیں ہے، اگر قبر میں مجھے قرآن عطا کر دیا جائے تو قیامت تک تیرے قرآن کی تلاوت کرتا رہوں گا۔ پھر وقت آیا، روح پرواز کر گئی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کو قبر کے اندر اتارنا شروع کیا، تو جب قبر بند کرنے لگے آخری اینٹیں تھیں کہ دو چیزیں قبر سے باہر نکلنا شروع ہو گئی، ایک نورانی کرنیں اور نمبر 2 خوشبو۔ تو انہوں نے جھک کر دیکھا حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلہ رو بیٹھے ہیں اور سبز رنگ کا قرآن ہاتھ میں ہے اور قبر کے اندر تلاوت کر رہے ہیں۔ اسے جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا ہے۔ تو پتا چلا جو قرآن سے محبت کرتا ہوا یہ زندگی کے لمحات گزار جائے، اگر وہ قبر کے اندر بھی اللہ سے قرآن مانگے اللہ تعالیٰ قبر کے اندر بھی اسے قرآن عطا فرما دیتا ہے۔ تو پھر یہ کیڑے کہاں سے، یہ مکوڑے کہاں سے، پھر یہ مٹی کا چاٹنا کہاں سے، یہ بدن کا بکھرنا کہاں سے؟ یہ انہی کا بدن بکھرتا ہے جن کا عقیدہ ایمان بکھرا ہوتا ہے، جو کسی کے بن کے زندگی گزار جاتے ہیں ان کا جسم بکھرتا نہیں ہے، ان کو کیڑے مکوڑے نہیں چاٹتے، بلکہ ان کی قبر کا تو یہ حال ہوتا ہے قبر مؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، ان کی قبر تو جنت کا باغ ہوتی ہے جو کسی کا بن کے زندگی گزار جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن سے محبت تھی۔ اور آگے چلتے ہیں، ایک صحابی رسول سفر کر رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رات ایک جگہ ہوئی تو اس نے اپنا خیمہ لگا لیا، اور زمین برابر تھی، کوئی قبر کا نام و نشان نہیں تھا۔ اور جب عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، یہ حدیث کی کتابوں کے اندر روایت موجود ہے، اچانک کیا دیکھتا ہے کہ زمین کے اندر سے سورت ملک کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو سورت ملک خود اسے حفظ تھی، غور سے سننا شروع کر دیا۔ عجیب قاری حافظ تھا، اس نے ایک غلطی بھی نہ کی اور پوری سورت ملک شریف اس نے پڑھ دی۔ صبح ہوئی تو خیمہ اکھیڑا، بارگاہ رسالت مآب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نور میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے میرے آقا، میرے مولا، فدا کا ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات کو عجیب منظر دیکھا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرا ایک صحابی تھا، اس کا نام حضرت عبداللہ تھا، وہ ہر رات سورت ملک کی تلاوت کر کے سوتا تھا، اب دنیا سے گیا تو ہر رات وہ قبر کے اندر بھی سورت ملک شریف پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو غور کیجئے، فکر کیجئے کہ جو رات کو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سورت ملک شریف پڑھتا ہے، اللہ مجدہ جل شانہ اس کی قبر کے اندر بھی سورت ملک شریف اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ایک خط آیا اور آپ کی فوج میدان کارزار میں لڑ رہی تھی۔ خط آیا کہ اچانک دشمن نے 30,000 کا ایک اور لاؤ لشکر بھیجا ہے،
جو ہم پہ حملہ آور ہونے کے لیے پر توڑ رہا ہے، تو آپ ان کے مقابلے کے لیے 3000 مزید فوج بھیجیں تاکہ اس 30,000 کا مقابلہ کیا جا سکے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو یہ خط ملا تو مسجد نبوی شریف کے اندر نظر دوڑائی اور پوری مسجد کے ہجوم میں سے 3 بندوں کو آپ نے کھڑا کیا، اور یہ 3 وہ تھے جو مدینہ منورہ کے اندر قرآن عظیم کا سب سے زیادہ علم رکھتے تھے، اور فرمایا جاؤ گھر کے اندر بتاؤ کہ آؤ اور تمہیں میدان کارزار میں جہاد کے لیے بھیجنا ہے، تیاری کر کے آؤ۔ وہ 3 بندے تیاری کر کے آ گئے، اور خط لانے والا دیکھ رہا تھا کہ ہم نے مانگے ہیں 3000 اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں صرف 3۔ تو جب حضرت عمر ان کو الوداع کر رہے تھے تو اس خط لانے والے نے توجہ دلائی، حضور آپ کہیں بھول تو نہیں گئے، 3000 کی جگہ 3 دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں بھول نہیں رہا، یہ مدینہ منورہ کے اندر سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے اور قرآن سمجھنے والے، جب یہ میدان میں جائیں گے دیکھنے کو 3 ہیں مگر کام یہ 3000 کا کریں گے، ان کے ساتھ قرآن کی مدد ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا۔ میدان میں اترے، کہاں 30,000 اور کہاں یہ 3 محمدی شیر اور قرآن والے یہ 3 یہ مجاہد۔ اللہ مجدہ جل شانہ نے سارے پیر بھائی تشریف رکھیں۔ تو جب میدان میں اترے یہ دیکھنے کو 3 تھے مگر چشم فلک دیکھ رہی تھی، ہوائیں رک رک کے یہ منظر دیکھ رہی تھیں کہ 30,000 کے لشکر کو شکست دی، اور قرآن کی برکت سے اللہ مجدہ جل شانہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو پتہ چلا قرآن کی جو مدد ہے، جو طاقت ہے، جو حمایت ہے، اس کے کیا کہنے۔ اور پھر ایک وقت تھا کہ مرد تو مرد، خواتین کے اندر بھی یہ عشق اس نقطہ عروج پہ تھا کہ کوفہ کے اندر خواتین کوفہ نے آپس کے اندر مشورہ کیا اور اکٹھی ہوئی اور چند خواتین کو اپنا نمائندہ مقرر کیا، اور امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ ناز میں ان نمائندہ خواتین کو بھیجا۔ تو جب وہ حاضر خدمت ہوئیں تو حضرت نے آنے کی وجہ دریافت فرمائی، تو خواتین نے کیا کہا، عرض کیا یا امیر المومنین، مولا علی علیہ السلام ہمیں تشویش ہے، آپ جامع مسجد کوفہ کے اندر درس قرآن دیتے ہیں اور قرآن کے فہم سے کوفہ کے لوگ مستفیض ہو رہے ہیں، اور ہم خواتین جو ہیں یہ قرآن کے علوم سے ہم محروم ہیں، تو آپ ہمارے امیر ہیں، تو آپ مہربانی فرمائیے ہمارے لیے قرآن عظیم کی تعلیم کا بندوبست فرمائیں۔ تو حضرت مولا علی علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے اندر پیغام بھیجا اور باپردہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کو مدینہ منورہ سے کوفہ کے اندر بلایا گیا، اور پھر مولا علی علیہ السلام نے شہر سے باہر نکل کے اپنی بیٹی کا استقبال فرمایا، اور ان کے ذمہ یہ فریضہ لگایا گیا کوفہ کے اندر خواتین کے اندر جو قرآن کے علوم اور قرآن کا نور
قرآن کے فیوز و برکات، قرآن کے جو اسرار تھے، یہ جو وہاں افشاں ہوئے، ان کو کھولا گیا، خواتین تک پہنچایا گیا، تو یہ سعادت حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی پاک بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی۔ کوفہ کی خواتین کو قرآن پڑھایا۔ اور آگے چلتے ہیں میرے بھائیوں، بات کو ختم کروں۔ ایک مرتبہ ایک ہنستا بستا شہر مسلمانوں کا ایک عیسائی جرنل کو حکم ملا بادشاہ کی طرف سے، اس کو دبے پاؤں جاؤ، اچانک حملہ کرو، مسلمانوں کو طے کر کے شہر کو آگ لگا دو۔ تو وہ جرنل پوری رعونت کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، سینہ تانے ہوئے، گردن اکڑائے ہوئے گھوڑے پہ بیٹھا ہے، اور پیچھے اس کی سپا، اس کی فوج، اور شہر کے قریب پہنچ رہے تھے۔ بڑے خوش تھے، ہم جائیں گے، نہتے مسلمانوں پہ حملہ کریں گے، خون کی ندیاں بہا دیں گے، شہر کو اجاڑ دیں گے۔ تو کیا دیکھتے ہیں، دریا کا کنارہ ہے، شہر کے قریب پہنچنے والے ہیں، آگے سے ایک نوعمر لڑکا آ رہا ہے اور کوئی چیز سینے کے ساتھ بڑے ادب و احترام سے لگائے ہوئے ہیں۔ تو جنرل کا گھوڑا رکتا ہے اور پوچھتا ہے، اے لڑکے کیا سینے سے لگا رکھا ہے؟ اس نے کہا یہ قرآن عظیم ہے۔ کہنے لگا ذرا مجھے دکھائیے۔ اسے نہیں پتا تھا اس کا ارادہ کیا ہے۔ جب اس نے قرآن عظیم اس جنرل کے سامنے کیا، اس نے پکڑا اور نفرت کے ساتھ اس نے دریا کے اندر پھینک دیا اور کہنے لگا اب بتاؤ قرآن کہاں سے لے گا؟ اس نے کہا ارے بدبخت، تو جانتا نہیں ہے ہم محمدی ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہمارے مزاج کو نہیں جانتا۔ ہم قرآن صرف سینے کے اوپر نہیں رکھتے، ہم قرآن کو سینے کے اندر بھی سجا کے رکھتے ہیں۔ الحم سے لے کر والناس تک میں آپ سے قرآن ہوں، اب میرے سینے سے کیسے نکالے گا؟ میری بوٹی بوٹی کر دے، یہ پھر بھی قرآن میرے سینے کے اندر ہی رہے گا۔ وہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا کوئی کہیں سے سناؤ تو صحیح۔ جب اس نے ایک سورت کی تلاوت کی تو جنرل سر تک قدم تبدیل ہو گیا اور کہنے لگا اتنا اثر والا قرآن، اتنی برکت والا قرآن، بتا تمہیں یہ پڑھایا کس نے ہے؟ اس نے کہا یہ قریبی بستی کے اندر میرا استاد ہے، اس کے ہاں ہم نے حفظ کیا ہے، اب منزل درانے جاتے ہیں۔ تو گھوڑے کا رخ موڑا، کہا چلو مجھے اپنے استاد سے ملاؤ۔ ساری فوج کا رخ بدل گیا۔ تو جب دیکھا ایک سادہ سا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بیٹھا ہے اور 9 عمر لڑکوں کو قرآن پاک حفظ کروا رہا ہے۔ جنرل اترا، ساری سپاہ اتر گئی اور قدموں میں بیٹھ کے کہنے لگا قرآن والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ ایک سورت میں نے سنی ہے، اس نے مجھے زیر و صبر کر دیا ہے، میرے اندر کو اس نے نور سے بھر دیا ہے، تو پورے قرآن کا کیا حال ہوگا اور قرآن والے مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ساری فوج کے اندر کلمہ گونجا، ساری فوج نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو شہر پہ حملہ کرنے آئے تھے تو پھر دیکھنے والوں نے دیکھا اس نے پورے شہر کو گھیر لیا اور اعلان کروایا پہلے میں شہر پہ حملہ کرنے آیا تھا، اب میں شہر پہ محافظ کے طور پہ کھڑا ہوں، جو آئے گا پہلے میرے سینے سے گولی پار کرے گا، پھر تم پہ حملہ کرے گا۔ اب میں عیسائی نہیں ہوں، اب میں محمدی ہوں، اب میں قرآن کا دشمن نہیں ہوں، قرآن والا ہوں، اب میں مسلمانوں کے شہر کا رکھوالا ہوں۔ تو قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ایسا اثر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیے اس روئے زمین پہ کتنے اسکول ہیں، کتنے کالجز ہیں، کتنی یونیورسٹیز ہیں۔ ایکسفورڈ یونیورسٹی کا بھی سلیبس آئے دن چینج ہوتا ہے کہ یہ اب ٹھیک نہیں ہے، یہ اب ٹھیک نہیں ہے، یہ انسانی زندگی کو جدید تقاضوں کے مطابق یہ کمپلیٹ نہیں ہے، اس کے اندر ترمیم ہو رہی ہے، کتابیں چینج ہو رہی ہیں، سلیبس بدلے جا رہے ہیں، مگر 15ویں صدی چل رہی ہے، آج تک سلیبس وہی ہے
اور قرآن پاک شافی و وافی ہے. جو جی چاہے آئے قرآن کی بارگاہ میں. اگر جرنل آئے گا تو پھر جناب علی ساری جنگی چالیں اور جنگی تدابیر قرآن بتائے گا. اگر کوئی آئے گا اور تاجر بن کے آئے گا تو قرآن تجارت کے سارے گر سکھائے گا. تو کوئی جس بھی شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والا ہے آئے, قرآن پاک سب کے لیے کافی و وافی و شافی ہے. کوئی آئے تو صحیح. ہم غور تو کریں, ہم جب قرآن کہتے ہیں تو صرف قرآن نہیں کہتے, ہم قرآن حکیم کہتے ہیں. قرآن حکیم تو ہمیں چاہیے اپنی نبض, اپنی بیماریاں شفا کے لیے قرآن سے ہم رابطہ کریں. یہ حکیم ہے جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے, جس کے اندر کوئی جال سازی نہیں ہے. یہ حق ہے, یہ سچ ہے. یہ وہ حکیم ہے جو ہر بیماری کا علاج بھی رکھتا ہے, ہر بیماری کا اسے علم بھی ہے, اسے بیماری کیا ہے اور اس کے لیے شفا کیا ہے. آخری بات کرتا چلوں, اسی پہ اختتام کرتا ہوں. اگر آپ سورت فاتحہ کی تفسیر پڑھیں تو کئی ایک تفاسیر کو پڑھیں گے تو یہ روایت آپ کو آسانی سے مل جائے گی. صحابہ کرام علیہم رضوان 5-7 کی یہ جماعت تھی, سفر کر رہے تھے. تو آگے دیکھتے ہیں ایک بستی سے گزرتے ہیں, وہاں ایک بولا, ایک پاگل ذہنی مریض, اس کو انہوں نے زنجیروں سے باندھا ہوا ہے. چھوڑتے ہیں تو لوگوں کو مارتا ہے, کاٹتا ہے. تو انہوں نے اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو جکڑ دیا, باندھ دیا. تو جب یہ قریب سے گزرے تو یہ چونکہ وہ تھے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں آئے ہوئے تھے, تو چمکتے ہوئے چہرے محبوب کے غلام, انہوں نے جب یہ نور والے چہرے دیکھے تو انہوں نے کہا ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی اس کا علاج ہے؟ ابھی تک کوئی ایسا وقوع ہوا نہیں تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دم تعلیم فرمایا ہو. تو انہوں نے عرض کی کہ نور والو, آپ کے پاس کوئی اس کا علاج ہے؟ تو ایک بولا ہاں ہے, سورت فاتحہ شریف کا نزول ہو چکا تھا. تو یہ واحد سورت ہے فاتحہ شریف. محبوب مکہ مکرمہ میں تو سورت فاتحہ کا نزول وہاں ہو گیا, حضور مدینہ منورہ میں سورت فاتحہ کا نزول یہاں ہو گیا. عرض کی مالک اس کو 2 مرتبہ نازل کیا. فرمایا محبوب یہ تیرے لیے میں نے گفٹ بھیجی ہے, گفٹ. تم مکے میں تھے تو تحفہ وہاں آ گیا, مدینے میں آئے تو تحفہ یہاں آ گیا. یہ واحد سورت ہے 7 مثانی جو 7 ایتوں والی, دوہری ایتوں والی سورت ہے. 2 مرتبہ اس کا نزول ہوا ہے. تو یہ صحابہ کرام کو تعلیم ہو چکی تھی. تو ایک نے ایسے ہی اٹکل پچو سے کہ محبوب نے سورت فاتحہ جو پڑھائی ہے اسی کو پڑھ کے دیکھتے ہیں. کہتا ہاں میں دم آتا ہے, پھر کرو. سورت فاتحہ شریف پڑھی, زنجیروں کے جکڑے ہوئے پاگل پہ پھونک ماری. اس نے کہا مجھے چھوڑ دو, مجھے اللہ نے شفا عطا فرما دی ہے. زنجیروں سے کھول دیا گیا, زنجیروں سے کھول دیا گیا, پریکٹیکلی طور پہ اسے چیک کیا گیا. اس نے کہا اب میں لڑائی وڑائی والا نہیں ہوں, مجھے جو انہوں نے دم کیا ہے مجھے مالک نے شفا عطا فرمائی. تو جب واپس پلٹتے ہیں تحفے کے طور پہ انہوں نے کافی ساری کثیر تعداد میں بکریاں دیں. تو ان کو ابھی یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بکریاں لینی ہے کہ نہیں لینی, ہمارے لیے جائز ہیں کہ ناجائز ہیں. جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں یہ سارا قصہ بیان کیا. تو محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ صرف سورت فاتحہ ہی نہیں ہے, اس کا ایک نام سورت الشفا ہے, جس کا مطلب ہے ہر بیماری کی اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے. اس کا دوسرا نام سورت الکنز ہے. کنز کہتے ہیں خزانے کو, اللہ کے خزانے بھی اس کے اندر ہیں. فرمایا ایک اس کا نام سورت الفتح ہے, اللہ نے اس کے اندر فتح بھی رکھی ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کو اللہ نے شفائیں بھی عطا فرمائی ہیں, فتح بھی عطا فرمائی ہے. یہ تو بڑی پیاری صورت ہے. اور یہاں فرمایا اگر آج میزان لگے
اور موسیٰ علیہ السلام کی تورات کو لایا جائے، عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کو لایا جائے اور داؤد علیہ السلام کی زبور کو لایا جائے، ایک پلڑے پہ یہ تینوں کتابیں رکھی جائیں، اور فرمایا مجھے جو اللہ نے کتاب دی ہے اس کی سورت فاتحہ دوسرے پلڑے میں رکھی جائے تو تینوں کتابوں کا وزن ہلکا ہو جائے گا اور سورت فاتحہ سب پہ بھاری ہو جائے گا۔ تو آج کا یہ پیغام ہے آستانہ عالیہ کی طرف سے، پیغام ہے، یہاں سے یہ پیغام لے کے جاؤ، دل و دماغ بھی تختی پہ نقش کر کے جاؤ کہ قرآن قرآن قرآن۔ یاد رکھو ہمارے بچے، ہماری نسلیں، ہماری بیٹیاں یہ ہمارے دبکنے سے نہیں قرآن پڑھیں گے، یہ نکال ہوتے ہیں بچے، تم ان کو بالکل نہ کہو قرآن پڑھو، پریکٹیکل کر کے دیکھ لو۔ گھر کوئی بھی گھر کا فرد وہ وضو بنائے، قرآن کھول کے بیٹھ جائے، تو جو چھوٹے بچے ہوں گے نا وہ دیکھ رہے ہوں گے، ایک دن دو دن وہ بھی اسی طرح نقل کرنی شروع کر دیں گے، اسی طرح منہ دھونا شروع کر دیں گے، اسی طرح قرآن پاک اس کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے۔ مصلی بڑی ماں بچھائے گی تو چھوٹے بچے بھی دیکھ کے بچھانا شروع کر دیں گے، یہ نقل کرتے ہیں۔ ہم بڑوں نے شروع کرنا ہے تو جب ہم اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا ساری نماز مسجد میں نہ پڑھا کرو، فرمایا کچھ حصہ گھر کے لیے بھی رکھ لیا کرو، فرمایا جو فرض ہیں وہ مسجد میں پڑھو، جو سنتیں اور نوافل ہیں وہ گھر میں پڑھو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کچھ حصہ نماز کا گھر میں ادا کرو تاکہ یہ سجدوں کی برکت تمہارے گھر کو بھی نصیب ہو جائے۔ اس کے اندر یہ بھی اشارہ تھا کہ تم گھر میں پڑھو گے تمہارے آنے والی نسل جو ہے یہ بھی نقل کرنی شروع کر دے گی۔ تو میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے پیارے، میرے اور آپ کے دل کے جانی، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے خواجہ حضور کا مہکتا ہوا پھول، میرے حاجی پیر سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی نشانی، ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتے، کیا مانگتے؟ جاؤ اللہ کی زمین پہ پھرو اور پھر آپ کو بہت جلد پتا چل جائے گا۔ اسی تے الحمدللہ پیراں نو منن والے ہیں، پر انج دے سونے پیر کوئی لبدے نے جڑے آکھن مینوں کوئی شے وی نہیں چاہیے، بس دین اسلام دی تبلیغ، دین اسلام دی تبلیغ، اپن اور کوئی بھی منشور نہیں دیتا، بس خدمت خلق اور دین اسلام دی تبلیغ۔ تے الحمدللہ الحمدللہ رات نو یقین کر مینوں پر لگے سی جدوں حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے سی اکیڈمی دے اندر اور وہ ختم کر رہے سی، آخری مرحلہ سی، اتنا پیارا پڑھ رہے سی، میں وہ دی ویڈیو بنا کے گھر سینڈ کیتی، اپنے اور جو ایم اے مساجد دوست ان کلیگ انہاں نو سینڈ کیتی، اور میں بچے نو صدقے سینے نہ لا کے پہلے او دے ہاتھ چومے، پھر او دی پیشانی چومی، پھر او دی امی لئی دعا کیتی، پھر او دے ابے لئی کیتی، پھر او دے دادکیاں لئی، پھر او دے نانکیاں لئی، پھر جتنے اس اکیڈمی نال پیار کردے نے، تعاون کردے نے، انہاں سارے نے۔ میرا بھائی، ساڈے حضور کوئی ساڈے ذمہ کام نہیں لایا دنیا دا، بس اے ہوئی لایا ہے کہ کوئی اللہ دی مخلوق ہے او دی خدمت کرو، دکھیاں دے دکھ ونڈو، سکھاں نو پھیلاو تے دین اسلام دی تبلیغ کرو۔ ہر نبی، ہر رسول علیہ السلام دا اے ہوئی منشور سی، اے نبیاں والا کام ہے، نبیاں والی ڈیوٹی ہے۔ اگے اللہ دے جتنے اکابر ولی صوفیاء بزرگ گزرے نے انہاں ساریاں دا اے ہوئی پیغام، اے ہوئی ڈیوٹی سی جیڑی اج سانو ساڈے حضور عطا فرمائی ہے، اینو کرو۔ اس کر کے میرا سونا، میں تواڈے کول کسے کول بھی جاواں اکیڈمی دے تعاون واسطے، میں الحمدللہ سر جھکا کے نہیں جاندا، میں سر اٹھا کے جانا۔ کیوں؟ اے دے اندر نہ کوئی جناب علی جال سازی ہے، نہ دے اندر کوئی کرپشن ہے، سانو ساڈے شیخ نے سکھایا ہے سکی روٹی لب جاوے الحمد کہہ کے کھا لو، شکر کرو، بسم اللہ پڑھ کے، اللہ سکی نو بھی تواڈے اندر جا کے گھیو والی روٹی والی طاقت عطا فرمائے گا۔ نہ کوئی حضور اپنی ذات لئی کوئی آکھدے نے، نہ کوئی اسی حضور دے غلام اپنی ذات لئی آنے آ، سارے نو کوئی پیغام ہے۔ جاؤ ویکھو، آپے جا کے ویکھو، پیار کرو اکیڈمی دے نال، جتھے پکا چاہیے ہے، جن دے گنجائش ہے لوا دے وے جناب علی۔
اسی تے کسے کول جائیے تے آکھدے ہی نہیں ہے کہ سانو پیسے چاہیے نے، اسی تے نے بھئی آ کے ویکھو کوئی ونڈو لواؤ چاہ کوئی دروازہ لواؤ چاہ کوئی پکا، جن دے جو توفیق ہے اگر پورا نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، فرمایا جیڑا اللہ دی رضا لی مسجد بناوے اللہ تعالیٰ او دے لئی جنت وچ گھر بناندا ہے۔ ایک غریب اٹھ کے عرض کردا ہے میرے آقا فداک ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، تے جیڑا ہوے غریب ہے تے فرمایا کبوتر دا آلنا ویکھے ہویا جے جیڑا اتنا بھی وچ حصہ چ پاوے اللہ او دے لئی بھی جنت وچ گھر بناوے گا۔ اے ایک سالم پکا نہیں لگدا 10,000 نہیں ہے تے پھر کی ہے وچ حصہ پا دے اس ہوا دیٹ پتہ نہیں کتنی دیر قرآن پڑھیندا رہنا۔ اس کر کے میرا دوست جڑے دوستاں فطرہ ادا نہیں کیتا وہ بھی ادا کرو، رسید باقاعدہ ملے گی، اور جڑا تعاون کرنا چاہتا ہے اپنی رسید لوے۔ اور الحمدللہ ساڈے گریبان بھائیاں واسطے حاضر نے، کوئی کسے وقت بھی چیکنگ کرنا چاہے ساڈا ریکارڈ ساڈے رجسٹر الحمدللہ وہ موجود نے، چیک کر سکتا ہے۔ تے سانو حضوراں نے یقین کرو میں جس ویلے تھے آیا نا تے میں پکا مولوی سی، پکا مولوی دا کام ہوندا ہے ڈیڈ ہونا نہ ہوئے، ہر ویلے رجیا ہوئے تے جیب وچوں پیسے نہ مکن۔ تے سانو حضوراں نے سکھایا ہے، اور رج کے تے بڑا چیر تسی ویکھیا ہے بلا یار دی رضا واسطے کسے ویلے ڈیڈ نو اونا کر کے تے ویکھو موڑ ویکھو سواد کی ہوندا ہے، کسے ویلے بوجھا خالی کر کے ویکھو پھر ویکھو سواد کی ہوندا ہے۔ ایک باری مالک نال سودا تے کرو، سودا تے کرو۔ اور میں دعوے نال آکھنا میرے حضوراں دے حضور، میرے شیخ دے شیخ پیر سید محمد مشتاق احمد شاہ بخاری قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ حسینی بادشاہ جس ویلے مسجد دی بنیاد رکھی سی کنے کروڑ اکاؤنٹ وچ رکھے سی، او فقیر نہیں رکھ دے، اللہ دے کام شروع کر دیندے نے پھر مالک انہاں نوں بننے لگدا۔ انشاءاللہ تعالی یونیورسٹی بھی ایویں ہی بننی ہے۔ آج سانو لگدا پیا اے جی امپوسیبل کیویں جی اتنے ارباں روپے نہیں جی، اے الحمدللہ کل بنیاد رکھی جی اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد نو قبول فرمایا، آج 8 حافظ قرآن ہو گئے نے، انشاءاللہ وہ دن بھی آنے نے جدوں ایتھے اسی دساں گے میاں 8 عالم دین بھی بن گئے۔ سانو دکھ ہوندا ہے مسجداں ساڈیاں وچ بیٹھے دوے بیلی، ساڈیاں نسلاں برباد ہو رہی نے۔ یاد رکھی اے جڑا عقیدہ ہے نا اے بیس ہے، بیس تے جڑے کوٹھے دا ایرا ہی چنگا نہ ہوئے اتے دیاں قداں کدے بھی سلامت نہیں رہندیاں، تے بیس چنگی ہوئے اتے کلی بھی ہوئے او بھی بڑا چیر تک کھڑی رہندی ہے۔ تے جی عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ نمازاں نو کی کرنا ہے؟ پڑھو جناب علی، تسی ہر حدیث کی کتاب کے اندر ایک چیپٹر ملے گا، انہوں جا کے پڑھو جناب علی، تو انہوں پتہ چلے گا۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو فرمایا ایک آنا ہے گروہ، انہاں قرآن بڑا پڑھنا ہے، قرآن نمازاں بڑیاں پڑھنیاں نے، زباناں مٹھیاں ہونیاں نے، قرآن بڑا پڑھنا ہے، نمازاں بڑیاں پڑھنیاں نے، زباناں مٹھیاں ہونیاں نے، پر قرآن انہاں دے حلق تو تھلے نہیں اترنا، اتا رہنا ہے۔ تے جے تسی انہاں دیاں نمازاں ویکھو تے انہاں دیاں نمازاں تے تسی رشک کرو کہ ساڈی تے نماز ہی کوئی نہیں، تے بڑے نمازی نے، پر فرمایا دین چو انج نکلے ہونگے جویں تیر کمان چو نکلدا ہے۔ سونیا وجہ کی ہے؟ نمازی بھی قرآن والے بھی زباناں بھی مٹھیاں، فرمایا انہاں دے دل بھیڑیے دی طرح ہونگے، دین چو نکلے ہونگے۔ سونیا انہاں دی کہ نشانی چا دسو، فرمایا نشانی اے وے سر بڑا منان گے، سر بڑا منان گے، شلوار اچھی رکھن گے، بڑی اچھی ہوئے گی، سر منان گے، تے نال فرمایا اللہ اللہ بڑی کرن گے، اللہ اللہ تے میرے نا تو بڑے پمن گے، میرے نا تو نہ میرا سونا۔ اسی تو وادی ویکھ کے آئے، وادی ہمراہ جتھے میرے علی پاک نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زیارت فرمائی۔ سادات کو اپنے شجرے موجود نے، میرے علی او سید
جیڑا شجرے نال سید نہیں ہے نانا پاک دی زبان چوں نکلیا ہے سید ہے میرا پتر ہے. حضور نے زیارت کروائی اور دسیا ہے فراز پڑے نہیں نانے دیاں سنتاں چھڑیاں نہیں. ہن مینوں اے دس ہے اے مولوی دی داڑھی باویں ایڈی ہوے تے باویں گٹھ جڈی ہوے جیڑا سانوں اے سبق پڑھاوے کہ نبی نوں نہ کئی اگاں دی سورے نہ پیچھاں دی اسی ایو جے بے ایمان دے شر تو پناہ منگنے ہاں. اسی تے اونوں مننے ہاں جیڑا سانوں دسے اس صورت نوں میں جان آکھاں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچی آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تھی شانہ سب بنیاں اسی تو انہوں مننا گے. جیڑا سانو آ کے بابا آکھے نا تو زندہ ہے واللہ اللہ دی قسم سونے تو زندہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اسی تو انہوں نے مننا. میرے خواجہ حضور گئے نا خواجہ خواجگان پیر سید عبد الصمد شبیر احمد شاہ بخاری قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ حاج لی گئے نا تو فرمایا میں نماز نہیں پڑھنی اپنی جماعت کرانی ہے. شکایتاں لگ گئیاں جناب حکومتاں حرکت چاہ گئیاں گئے حضور عدالت قاضی نال گل ہوئی دلائل دیتے وہ مڑ زد دے بڑے پکے ہوندے نے کوئی نہ مننے تو پھر میرے خواجہ حضور دا جمال جلال وچ بدل گیا. فرمایا ہن انج کرو ہن دلیلاں نو چھڈو کاغذ لے آؤ کاغذ تے آ جاؤ میرے نانا حضور دی بارگاہ وچ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کاغذ رکھنا تے تسی بھی رکھو جیندے کاغذ تے مدینے والا سونا لکھ دے وے اے سچے بس او سچے آ جاؤ. جس ویلے مڑ جلال ویکھیا نا تے مڑ لرز گئی ساری نجدیت. انہاں کہ جے تینوں لکھ کے دے دئیے بھی تو مرضی کر تے سانوں معافی ہوندی ہے پھر لکھوا لیا مڑ اپنی جماعت ہوندی رہی. او میرا سونا اسی تے انہاں پاکاں نوں منن والے ہیں. ایو جی گندی صحبت تو اللہ سانو محفوظ رکھے جیڑا اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے ایڈا گندا تے غلیظ عقیدہ رکھے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ جی مر گئے نے استغفر اللہ جی مٹی چ رل گئے نے جی کچھ کر نہیں سکتے. نہیں ساڈا تے عقیدہ ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. میں امام کعبہ دی تقریر سن رہا سی اے ذرا میں مکسر پہ کرنا حضوران لو حکم آیا ہے پر میری کیفیت انج دی ہے میں بس ہن بس کروں گا. توجہ آخدا پہ ہے ظالم کہ جی کوئی پنجتن پاک نہیں. اے میں کناں نال سنی سی تقریر کوئی پنجتن اگے مثال دے رہا ہے آندا جی ایز اے ایگزامپل مسجد نبوی شریف ہے میں کہوں یہ حصہ مسجد نبوی شریف کا پاک ہے تو اس کا مطلب ہے باقی ناپاک ہے. پنجتن پاک ہیں تو باقی ناپاک ہے. ایسا بدبخت ہے کہ یہ حج کے خطبے کے اندر وہ ظالم امت کے اندر یہ زہر پھیلا رہا ہے بدعقیدگی کی. تو ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے تو ہمیں یہ پڑھایا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئینے نور یا رسول اللہ تیرا سب گھرانہ نور کا. اور محبوب تشریف فرما ہے ان امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ام سلمہ پاک فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یحل هذا المسجد لجنب ولا لعائد. اللہ کے محبوب نے فرمایا سن لو میرے غلاموں یہ مسجد نبوی شریف کے اندر سب کا داخلہ حلال نہیں ہے. جو جنبی ہے وہ بھی نہ آئے جو حیض والی ہے وہ بھی نہ آئے جس کو غسل کی ضرورت ہے وہ مسجد میں داخل نہ ہو. آگے فرمایا الا علی و فاطمہ والحسن والحسین. فرمایا میرا علی بھی آ سکتا ہے میری فاطمہ بھی آ سکتی ہے میرا حسن بھی آ سکتا ہے میرا حسین بھی آ سکتا ہے. کیوں؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ جو پانچ ہیں
اللہ نے ان کو ہر نجاست سے دور رکھا ہے، نجاست ان کے قریب آ نہیں سکتی، یہ پاک ہے۔ مدینے والا فرمائے پاک ہیں، یہ بدبخت کہے پاک نہیں ہے، ہم اس کی مانیں گے جس آقا کا کلمہ پڑھا ہے، جس آقا کا کلمہ پڑھا ہے۔ یہ آج یہ پیغام ہے، اور یہ بھی سن لیں غور سے، بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اے دیسی جی سادی جی مثال چ دیواں، جیڑا نسلی کھوتا کھوتی ہوندی سی نا، پٹھے بارو لدنے تو دی رسی اتے چ سٹنی تے مشیناں تے سائے ہوندیاں سی، پر وہ نسلی کھوتی کھوتا جڑا ہوندا سی وہ آپ دا پٹھے لے کے سیدھا اپنی مشین تے آ کے کھڑوندا سی۔ یہ بندہ راہ گلی لگ بھی گیا ہے نا، وہ کسی اور دی مشین تے نہیں، بھاویں کنڈ تے باہر ہے، اے نہیں کہ جڑی نیڑے آڑی ہے اوتھے وگ جاواں تاکہ لا لویں، اپنی مشین تے۔ اے ہر کھرلی تو جا کے کھانا نا، اے نسلی کھوتے جڑے نے وہ بھی نہیں ہے کر دے، انہاں دی غیرت بھی گوارا نہیں کر دی۔ کھرلی آپ دی چنگی ہوندی ہے، پاویں اللہ چھولے دے وے، پاویں رنجکا دے وے، تے پاویں جناب بییاں ٹوٹیاں دے وے، کھرلی آپ دی تے عزت ہوندی ہے، کھرلی اپنی چنگی ہوندی ہے۔ جی دے ویکھی مجلس تے محفل جی اپڑ گیا جی چاول چنگے ہونے نے۔ تسی مینوں اے تے دسو، میرے حضور ہے، اللہ اکبر، ایک پاسو مولا علی پاک دا نور ہے، ایک پاسو پیارے سیدنا صدیق اکبر پاک دا نور ہے۔ جس مجمع دے اندر صدیق اکبر تے لان تان ہوئے، تبرہ بازی ہوئے، اما عائشہ صدیقہ پاک نو برا بھلا کیا جاوے، فاروق اعظم پاک نو گالی دیتی جاوے، بندوں تے نیٹ کے بیٹھے ہوئے جی چاول چنگے نے، پتہ لگیا بیڑا غرق ہے، برباد ہو گیا، برباد ہو گیا۔ جتھے نبی علیہ السلام دے خلاف کوئی بولے بندہ جاوے برباد ہو گیا، اوتھے جا جتھے حضور دیاں عظمتاں دے ترانے پڑے جان، اوتھے جا جتھے محبوب دی اہل بیت اطہار دیاں عزتاں بھی بیان ہون تے صحابہ کرام دے ادب بھی بیان۔ اے ہر جگہ تے نہیں جتھے آپ دا ویکھیا مجمع تے سیر اڑا گیا، نہیں، غیرت مند سنی بنو، خواجہ حضور دی تعلیمات تے عمل کرنا ہے، غیرت مند سنی بننا ہے۔ باقی سن لو، حضور ساڈے سامنے نے بیٹھے، اپنا جڑا مرشد ہوندا ہے ہادی ہوندا ہے، او دی زندگی دی ایک ایک ادا مرید واسطے صراط مستقیم ہوندی ہے، ذریعہ نجات ہوندی ہے، او نور ہوندی ہے، او رحمت ہوندی ہے، او برکت ہوندی ہے۔ بڑی معذرت سے عرض کروں گا، حضور کے دونوں ہاتھ ہمارے سامنے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے کڑے نے ہتھاں وچ، کتنے دھاگے نے ہتھاں وچ، کوئی پانچ مندرے نے ہتھاں وچ۔ اے شریعت نہیں، بزرگان دین دی پاک زندگی نہیں، صرف بندے دے کول ہکو کڑا ہونا چاہیے، شریعت دا کڑا بس۔ اے ساڈا کوئی نہ بھئی عقیدہ نے، نہ کوئی ساڈی جماعت نے، ہون کسے دا بیڑا رڑ جاوے تے رڑ جاوے، اے آستانہ عالیہ دا خاص پیغام ہے۔ ساڈے ہاتھ جڑے نے اے الحمدللہ صاف نے، اے کام تے ویکھو وکھائی کوئی ادو دی ہوا آ گئی تو کوئی ادو دی آ گئی تو کوئی ادو دی آ گئی، نہیں۔ اے بھی یاد رکھو جڑے جاندے نے نا جتی لال شہباز کلندر، اے سید زادے نے تے سنی ماں دا سنی سید پتر ہے، ابا بھی سنی، اما حضور بھی سنی۔ اگر امی ابو سنی نہ ہوندے نام کدے بھی عثمان نہ رکھ دے، نام سید عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ ساڈے اہل سنت دے بزرگ نے تے کامل بزرگ نے تے آ کے دین دیاں تبلیغاں کیتیاں نے، تے ہون کوئی قبضہ جما لوے تے جما لوے، تسی جا کے جناب کلندر شہنشاہ دی زندگی دا رنگ لینا ہے، نہ کہ قبضہ گروپ دا رنگ لینا ہے۔ اونا وے ہوتے جاؤ تے دعا کے جناب علی اور دی عادتوں میں تے اور دی نہیں۔ الحمدللہ بڑے عظیم بزرگ نے اہل سنت دے، اور انہاں دا فارسی دا اگر کوئی بندہ وہ اشعار پڑھ لوے نا جڑے 4 یاراں دی شان وچ انہاں لکھے نے، سبحان اللہ، سچے سچے سنی نے۔ اور ساڈے نے، ساڈے اسی اہل سنت سو گئے، ساڈے
دربار بھی اگلے لئی جاندے نے تے مسیتاں بھی لئی جاندے نے. جیڑی فکر میرے آقا حضور نو ہے کہ نہیں اٹھو اہل سنت اٹھو قرآن دی تعلیم نو عام کرو تے بزرگان دین دا جڑا منشور ہے عوام تک انہوں پہنچاو. اس کر کے جناب علی اے دعا کیتی کرو. دعا امام زین العابدین پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دا ایک مزاج سی. جیڑا کوئی مرید ملن آمدا سی نا آپ آکھدے سی بیلیا تو میرے لئی دعا کیتی کر میں تیرے لئی دعا کر سا. ایو ساڈے حضور فرماندے نے حضوراں لئی دعا کرنی ہے, حضوراں دی گھر لئی دعا کرنی ہے, حضوراں دی آن والی قیامت تک نسل لئی دعا کرنی ہے. اے نفوس قدسیہ دی جماعت اے نوریاں دا کارواں قیامت تک انہیں مخلوق دی خدمت کردہ رہے, اپنے اکابرین دے نقش قدم تے چل دو یا دین اسلام دی خدمت کردہ رہے. ہن میں معذرت تانوں بھی کر سا تے حضوراں نوں. آج ٹائم میں کچھ